بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بکری کے دودھ میں چنے بھگو کر کھانے سے ہر وقت ٹانگوں کا درد اور بے چینی دور ہوگی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک یتیم جوان شکایت کے لیے حاضر خدمت ہوا۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں اپنے کھجور کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کرا رہا تھا کہ میرے ہمسائے کی کھجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں۔ اس نے درخت دینے سے انکار کیا تو میں نے اس کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی۔ میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلا بھیجا۔ ہمسائے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی شکایت سنائی، جسے اس نے تسلیم کیا کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم اپنی کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو یا اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا، کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو اور تمہیں جنت میں بھی ایک عظیم الشان کھجور کا درخت ملے گا جس کے سائے کی طوالت میں 100 سال تک چلتا رہے گا۔ دنیا کے ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم تھی جس کو سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ کرام دنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسے عظیم الشان درخت کا مالک ہو، کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا۔ مگر ہائی قسمت کی دنیائی معلومات کی لالچ اور تھما آڑیا گئی اور اس شخص نے اپنا کھجور کا درخت بیچنے سے پھر انکار کر دی۔ مجلس میں موجود ایک صحابی ابو الدرداء آگے بڑھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، تمہیں وہ درخت ملے گا۔ ابو الدرداء اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا، میرے کھجور کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً جواب دیا، جی کیوں نہیں، مدینے کا کون سا ایسا شخص ہے جو ابو الدرداء کے 400 کھجور کے باغ کو نہ جانتا ہو؟ ایسا باغ جس کے اندر ہی ایک محل تعمیر کیا گیا ہے، باغ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں اور باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیوار دور سے ہی نظر آتی ہے۔ مدینے کے سارے تاجر تیرے باغ کی اعلیٰ اقسام کی کھجوروں کو کھانے اور خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ابو الدرداء نے اس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر کہا، تو پھر کیا تم اپنے اس کھجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغ، محل، کنویں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ اس شخص نے غیر یقینی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک کھجور کے بدلے میں اسے ابو الدرداء کے 600 کھجورے کا باغ کا قبضہ بھی مل پائے گا کہ نہیں؟ معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ کرام نے گواہی دی اور معاملات طیف آ گئی۔ ابو الدرداء نے خوشی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ ابو الدرداء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت جود و کرم میں بے مثال ہیں، انہوں نے تجھے جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں، کثرت کی بنا پر جن کے درخت کو گنتی بھی نہیں کی جا سکتی۔ ابو الدرداء میں تجھے پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی کس قدر تعریف بیان کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بات کو اس قدر دہراتے رہیں کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا، اے کاش وہ ابو الدرداء ہوتا۔ ابو الدرداء وہاں سے اٹھ کر جب اپنے باغ کو لوٹے تو خوشی کو چفا نفا رہے تھے۔ باغ کے باہر سے اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے 4 دیواری سمیت یہ باغ، محل اور کنواں بیچ دیا ہے۔ بیوی اپنے خاوند کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا، ابو الدرداء کتنے میں بیچا ہے یہ سب کچھ؟ ابو الدرداء نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایک ایسے درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے۔ ابو الدرداء کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، ابو الدرداء، تو نے منافع کا سودا کیا ہے،
ابو الدرداء تو نے منافع کا سودا کیا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ سفر پر نکلے۔ کافی مسافت طے کرنے کے باوجود کسی کو معلوم نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منزل کو راز رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسلسل سفر کرتے ہوئے مکہ کے قریب ایک علاقے مر زہران پہنچے۔ آج کل اس مقام کو وادی فاطمہ کہا جاتا ہے۔ یہ مقام مکہ مکرمہ سے صرف 22 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مسلمان لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ رات کے وقت آپ نے تمام لشکر کو حکم دیا کہ اپنی اپنی جگہ آگ جلائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور آگ کے 10,000 لو روشن ہو گئے۔ کفار کے 3 سردار ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ مکہ مکرمہ سے نکل کر مر زہران کے قرب جوار میں پہنچ گئے۔ اتنی زیادہ آگ دیکھ کر ابو سفیان اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ جگہ جگہ جلتی ہوئی آگ اور اتنا عظیم لشکر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ بدیل کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، یہ قبیلہ خزاع کے لوگ لگتے ہیں جنہوں نے آگ جلا رکھی ہے۔ ابو سفیان بولا، نہیں، یہ لشکر بنو خزاع کا نہیں ہو سکتا، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اس قدر جلتے ہوئے آگ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لشکر بہت بڑا ہے، خزاع میں اتنی طاقت نہیں۔ اتفاقاً اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر بیٹھ کر اپنے کیمپ سے نکل کر گشت کرنے لگے۔ گشت کرتے کرتے اس طرف آ پہنچے جہاں یہ تینوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کی گفتگو سن کر اسے پہچان لیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو اس کی کنیت سے آواز دی، ابو حنظلہ۔ ابو سفیان نے بھی سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا اور کہا، ابو الفضل۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ ابو سفیان کہنے لگا، کیا بات ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو سفیان، تمہارا برا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی ہیں، اللہ کی قسم قریش کی تباہی نظر آ رہی ہے۔ ابو سفیان کہنے لگا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے تو وہ تمہیں قتل کر دے گی۔ تم میرے ساتھ خچر پر بیٹھو، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیے چلتا ہوں اور ان سے تمہارے لیے امان طلب کرتا ہوں۔ ابو سفیان سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ خچر پر سوار ہو کر مسلمان لشکر کے درمیان سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے۔ جب کسی کیمپ سے یا آگ کے لو کے پاس سے گزرتے تو لوگ کہتے یہ کون ہے، مگر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کو دیکھتے اور اس پر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو بیٹھے ہوئے دیکھتے تو کہتے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر ہے، اس پر آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ سوار ہیں۔ یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزرنے لگے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو پہچان لیا تو ان کا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ شدید مکالمہ بھی ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان کے قتل کی اجازت طلب کی۔ ادھر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا، میں نے ابو سفیان کو فنا دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان کو اپنی اقامت گاہ پر لے جاؤ اور اسے کل لے کر آنا۔ اگلی صبح اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، ابو سفیان، تم پر افسوس کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کتنے بربار، کتنے کریم اور رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا تو اب تک میرے کام آ گیا ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيْحَكَ يَا أَبُو سُفْيَانَ أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَن يَعْلَمَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ۔ ابو سفیان، تم پر افسوس ہو، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا، اس بات کے بارے میں اب بھی میرے دل میں کچھ نہ کچھ شک موجود ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو سفیان، تجھ پر افسوس، اس سے پہلے کہ تیری گردن مار دی جائے اسلام قبول کر لیں۔ کچھ وقت بعد ابو سفیان نے خود ہی ایمان لایا۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی، اللہ کے رسول، ابو سفیان چودراہٹ پسند آدمی ہیں، انہیں کوئی اعزاز دے دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھی کہ ماضی میں ابو سفیان کے اسلام اور آپ کے ساتھ 1000 دشمنی کے باوجود
سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی شفارس قبول کرتے ہوئے ارشاد فرمائے، نام من دخل دار ابو سفیان فہو آمن، ٹھیک ہے جو شخص ابو سفیان کے ڈیرے میں داخل ہو جائے اس سے امان ہے۔ ناظرین، بیت اللہ کی چابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد سردار قصے نے اپنے بیٹے عبدالدار کے حوالے کی تھی۔ چنانچہ بنو عبدالدار ہی کنچی برادر چلے آ رہے تھے۔ وہ جسے چاہتے کعبے کے اندر جانے کی اجازت دیتے، جسے چاہتے انکار کر دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے قیام مکہ کے زمانے میں بنو عبدالدار قبیلے ہی کے ایک فرد عثمان بن طلحہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں، عثمان ذرا مجھے بیت اللہ کی چابی دینا، میں بیت اللہ کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ عثمان نے چابی دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے فرمایا تھا، یا عثمان لعلک تری ھذا المفتاح یوما بیدی اضعہ حیث شئت، سنو عثمان، ایک روز یہ چابی میرے پاس ہوگی، تب میں جس کو چاہوں گا یہ چابی عطا کروں گا۔ عثمان بن طلحہ اور اس کا گھرانہ بنو عبدالدار اسلام کے شدید دشمنوں میں سے تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ایک دن مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا، اس لیے عثمان نے اس روز بڑی غلیظ زبان استعمال کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بردباری سے کام لیا۔ عثمان کا کہنا تھا، اس کا مطلب ہے کہ قریش اس دن تباہ و برباد اور ذلیل و رسوا ہو چکے ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا، بل حضرت و عمرت یومئذ یا عثمان، ایسا نہیں ہوگا اے عثمان، بلکہ اس وقت تو قریش کی زبردست عزت و تکریم اور آباد کاری ہوگی۔ فتح مکہ کے دن عثمان رضی اللہ عنہ نے ایمان لایا۔ بیت اللہ کی چابی عثمان رضی اللہ عنہ کے والدہ کے پاس تھی۔ جب عثمان نے چابی مانگی تو والدہ نے لیت و لال سے کام لیا، مگر بیٹے نے اپنی ماں سے بڑے حسن تدبر سے چابی حاصل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ بیت اللہ کا کلید بردار ہونا ارمام العزت کی بات تھی۔ اس وقت خیال کیا جا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممکن ہے کہ چابی کسی اور کو عطا کر دیں۔ بنو عبدالدار کے جرائم بہت زیادہ تھے۔ اس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہتے یہ اعزاز بخش دیتے اور چابی اسے مل جاتی۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے اس چابی کو حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کر دیا۔ ادھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہے تھے کہ ہمیں حجاج کو فانی پلانے کے اعزاز کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی کلید بردار کا اعزاز بھی دے دیجیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو عزت و لحاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا وہ کسی سے معافی نہیں، مگر یہ موقع حقداروں کو ان کا حق دینے کے لیے بہت مناسب تھا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کو پہنچاؤ۔ ادھر یہ آیت نازل ہو رہی ہیں، ادھر کائنات کے سب سے اعلیٰ اخلاق والے سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، این عثمان بن ابی طلحہ، عثمان بن ابی طلحہ کہاں ہیں؟ عثمان بن ابی طلحہ حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کعبۃ اللہ کی چابی تھی۔ لوگ آپ کے مبارک ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ اعزاز کسے ملتا ہے، کسے چابی دے دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احاکہ مفتاحک یا عثمان، عثمان اپنی چابی سنبھال لو۔ الیوم یوم بر و وفاء خذوها خالدۃ طالدۃ، آج نیکی اور فیاحت کا دن ہے، یہ چابی تم لوگ ہمیشہ کے لیے لے لو۔ لا ینزعها منکم الا ظالم، کوئی ظالم ہی اسے تمہارے خاندان سے چھیننے کی جرت کرے گا۔ ناظرین، وزن کم کرنے کے لیے ارک بادیان 1 بوتل، ارک کاسنی 1 بوتل، ارک جوائن آدھی بوتل، تمام ارک مکس کر لیں، آدھا کپ صبح آدھا شام استعمال کریں اور روزانہ اتنی واقعہ ورزش کر لیں کہ پسینہ نکل آئے۔ چکنائی نشاستہ اور میٹھی اشیاء وغیرہ سے پرہیز کریں۔ سردیوں میں بھوک زیادہ لگتی ہے، تاہم ایسے میں باجرے کا فائبر دیر تک سیر رکھتا ہے، جس سے غیر ضروری کھانے کی خواہش کم ہوتی ہے اور وزن کو قابو میں رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر کبھی کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو اس میں سرکہ ڈال دیں، اس طرح سرکے کا ذائقہ محسوس نہیں ہوگا، لیکن یہ نمک کم کر دے گا۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈالنے سے ناک اور کان کی کیڑے مر جاتے ہیں، ناک اور کان کی صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ دبلے فتلے افراد نہار پیٹ انار کھائے، ہفتے میں صحت مند ہو جائے گی۔ اگر سردیوں میں الرجی زیادہ تنگ کر رہی ہو تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مالش کریں۔